آئی جی پنجاب عثمان انور کی انہوں نے کہا پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمہ بر ہیں. ریاست کے اوپر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت فراہم کی جا رہی ہے. تمام سیکیورٹی اداروں نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو 24 گھنٹے میں پکڑا ہے. اسی پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آئی جی عثمان انور جو کہ گفتگو کر رہے تھے ابھی میڈیا سے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. پنجاب پولیس ہو، ISI ہو، MI سمیت تمام ادارے متحرک ہیں. سیالکوٹ میں واقعہ بھی جو ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا ان کی جانب سے. کیا کامنٹ کریں گے اس ساری صورتحال پر؟ جی بالکل، اس میں تو یہ ہم پچھلے یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں سنس لاسٹ فیو ایئرس کہ ایک لگاتار پراکسی وارفیئر مسلط کر دی گئی ہے پاکستان پہ، جس پہ راہ کے بڑی کلیئر پوائنٹرز ہیں اور ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ان کے لوکل سہولت کار ہیں. ان کی فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے ایک ڈوزیئر دیا تھا جس پہ ایسٹرن بارڈرز پہ بھارت کی سائڈ پہ ٹریننگ کیمپس تھے، جو کہ 66 ٹریننگ کیمپس جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، اور اس وقت 21 آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ویسٹرن بارڈر جو کہ اس وقت افغانستان میں تھا. تو وہ ان سب کا جو فوکس تھا وہ دہشت گردوں کو ٹرین کرنا، لانچ کرنا، لاجسٹک مدد فراہم کرنا تھا. تو یہ آئی تھنک اس کا تسلسل ہے. مگر جب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسپیشلی دا CTT جو اپریٹس ہے پنجاب میں اور ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ ایک کلوز کولیبوریشن میں کام کر رہی ہیں، اور اس طرح کے جو نیٹ ورکس جب بسٹ ہوتے ہیں تو پھر اس سے لیڈز ملتی ہیں اور مزید اس کو باقی جو ان کا سہولت کاروں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، لاجسٹک چین ہوتی ہے، اس تک رسائی ممکن ہوتی ہے. تو یہ ایک کنٹینیول بیٹل ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس کا CTT اپریٹس وہ تو لڑ ہی رہا ہے، مگر اس کے تانے بانے ہمارے سوسائٹی میں سہولت کاروں سے بھی ملتے ہیں. تو یہ ہول آف دا گورنمنٹ اور ہول آف دا سوسائٹی رسپانس ہونا چاہیے. اور ایک یہ جو جتنی بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ تھرائیو کرتی ہیں ایک ایسے انوائرمنٹ پہ جس میں انلیگل ایکٹیویٹیز اور انلیگل اور سافٹ جو بارڈرز کا کانسیپٹ ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تھرو کراس بارڈر موومنٹس اور تھرو انلیگل. تو بریگیڈیئر صاحب، یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ میں پاکستان متعدد بار ڈوزے جمع کرا چکا ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے. کلبھوشن حاضر سروس آفیسر گرفتار ہے پاکستان میں. تو یہ دہشت گردی جو براہ راست پاکستان میں بھارت کر رہا ہے، تو دنیا بھر میں اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ثبوت پیش کیے جائیں گے. تو کتنی سبکی ہوگی مزید بھارت کی؟ دیکھیے، پہلے ہم نے ڈوزیئر دیا، اس کے بعد کلبھوشن کا کیس بھی ابھی تک وہ ہم لڑ رہے ہیں. اس پہ یہ کنٹینیول بیٹل ہے، صبر آزما ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. ہم نے تمام فورمز کو انٹرنیشنل لا کے مطابق ان کو ایکسپوز کرنا ہے. اپنی ڈومیسٹک لا کی جو جورسڈکشن ہے اس کو استعمال کرنا ہے. ہمارے اپنے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، ہماری اپنی جو عدالتیں ہیں، عدالتی نظام ہے، کاؤنٹر ٹیررزم سے لڑنے کا جو میکینزم ہے اس کو بھی بروئے کار لانا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ایک ہول آف دا سوسائٹی رسپانس آپ کو چاہیے. اس کے جو تانے بانے ہیں ان کی بہت سے سہولت کاروں سے ملتے ہیں. وہ سہولت کار کون ہیں؟ وہ جو کرائم مافیاز ہیں، اس کے بعد جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں جو گورنمنٹ کے اندر میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوں. تو وہ ایک سارا ایکو سسٹم ہے انلیگل اسپیکٹرم کا، تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ایک کمپلیکیٹڈ جنگ ہے جس میں پوری سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم اپریٹس ہے اسٹیٹ کا، اس کا تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیڈ کردار انہی کا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بہت سے نیٹ ورکس پکڑے ہیں. یہ جو لیٹسٹ اس کا ایک یہ عملی منظر ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ آن ملوث. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ. وقار حسن صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب، دشمن کی ایک اور چال ناکام کی ہے، ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. آئی جی عثمان انور جو کہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے،
انہوں نے سیالکوٹ واقعے کا بھی ذکر کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے آنے والے وقت میں ایک اور پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا جائے گا اور واضح کیا جائے گا کہ کون سا ملک جو بدکار حرکتیں کر رہا ہے وہ اس میں ملوث ہے. اگلی پریس کانفرنس میں یہ آگاہ کیا جائے گا. جی آئی تھنک اس میں جو اسپیشلی ہمارے ایسٹرن بارڈر سے جتنی بھی انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے اس میں کلبھوشن کا کیس ہے. آئی تھنک بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. ساری دنیا اس کو انٹرنیشنل فورم میں دیکھا. پھر ان کے نیٹ ورکس پورے ساؤتھ ایشیا میں ہیں, افغانستان میں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے, تو ٹی ٹی پی کی فنڈنگ بھی ہے. اس کے علاوہ کرمنل گینگز کو سپورٹ ہے. اور ابھی ان کا انٹرنیشنل جو دائرہ کار ہے وہ کینیڈا تک اور یو کے تک پہنچ گیا. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کینیڈا اور انڈیا کے درمیان کتنا زیادہ ڈپلومیٹک رول چل رہی ہے, بیکاز ان کے ڈیتھ اسکواڈ ہیں جو ناٹ اونلی انڈر انٹیلیجنس بلکہ یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے انڈر کام کرتے ہیں. ویری اسٹرینج کہ ان کا جو ہے ان کی پوری منسٹری, اسی طرح نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے دوول کا, وہ انوالوڈ ہے انٹرنیشنل ٹیررزم میں, اور اس پہ 5 آئیز بھی کھولا ہے. لیکن ود ان پاکستان آئی تھنک دس از دی سیکنڈ بگر کیچ اس کلبھوشن کے بعد. اور جس طرح آئی تھنک آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ مزید انکشافات ہونے اور چیزیں سامنے آئیں گی, سو آئی تھنک اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنل کولیبریشن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیا کی یا ہوسٹل ایجنسیز وداؤٹ انٹرنل کولیبریٹرز کام کرے. تو آئی تھنک ان کے نام بھی سامنے آئیں گے. ان کی پینیٹریشن جو ہے اس میں مافیاز کے اندر ہے, ڈرگس کا کاروبار ہے, اس کے بعد ویپن اسمگلنگ ہے, اینڈ دین ٹیررزم جو سب سے زیادہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے, وہ ٹیررزم کو سپورٹ ہے. اور انڈیا بڑا واویلا کرتا ہے کہ وہ شکار ہیں. پچھلے آئی تھنک 10-15 سال میں دیکھ لیں کوئی بڑا حملہ ان پہ نہیں ہوا. پاکستان نے زیادہ سفر کیا, لیکن ایک پرسپشن بنا دی گئی ہے. اور دیٹس وائی آئی تھنک جو ہے ویسٹرن ورلڈ بھی ابھی جاگا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کے ڈیتھ اسکواڈز ہیں. آئی ایم شیور اگلی پریس کانفرنس میں مزید چیزیں آئیں گی. لیکن آئی تھنک جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے تحت ہی آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اس کے اندر سول سوسائٹی کا رول ہے, اس کے اندر ہماری عدلیہ کا رول آ جاتا ہے, کورٹس کا ہے, تاکہ ان کو جلدی پروسیکیوٹ کیا جائے. اور آئی ایم شیور جب انویسٹیگیشن ہوگی تو نیٹ ورک کی باقی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.